ایپیسوڈ 4 رائٹر منزہ مرزا۔ بھاری سر اور ادھ کھلی آنکھوں سے وہ آس پاس کا منظر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قبر سا اندھیرا تھا اس جگہ پر، وہاں روشنی کی ہلکی سی کرن بھی نہیں تھی۔ دیوار میں سر بجنے کی وجہ سے دائمہ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ہاتھ رسی سے اتنی مضبوطی سے بندھے تھے کہ رسیاں ماس میں دھسی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ کافی دیر سے بے ہوش اسی حالت میں بندھی پڑی تھی، اسی لیے اس کی کلائی میں رسی بری طرح دھسی ہوئی تھی۔ اسے اپنے آس پاس اور کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر کو ادھر ادھر جھٹکنا شروع کیا اور کرسی سے آواز پیدا کرنی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد کرسیوں کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں بندھی تھیں جنہیں یقیناً اغوا کیا گیا تھا، ورنہ خریدی ہوئی لڑکیاں نہ مزاحمت کرتی ہیں نہ انہیں باندھنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ کرسیوں کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں، ان کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں سے اسی حالت میں بندھی ہوئی تھی، مگر ایک کرسی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ حالانکہ کمرے میں اٹھتی اشتعال انگیز بدبو اس کے حواسوں پر اثر کر رہی تھی، جس کا استعمال بے ہوش رکھنے کے لیے ہی کیا جاتا تھا، مگر بھوک، پیاس اور تکلیف کے آگے وہ دوا ان پر اپنا اثر ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازے سے ہلکی سی روشنی پھوٹی تو معلوم ہوا کہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے۔ دائمہ نے اپنے بندے منہ سے آواز نکالنے کی بھرپور کوشش شروع کی۔ وہ انہیں اپنی طرف متوجہ کروانا چاہ رہی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے باہر لے کر آؤ، یہ باقی سب کے بھی دماغ خراب کر رہی ہے، کوئی مردانہ آواز آئی۔ اسے دوسرے کمرے میں لایا گیا، مگر اس کا سر چکرا رہا تھا، چہرے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ پٹی اتارو اس کے منہ سے، وہی مردانہ آواز آئی۔ پٹی کے کافی دیر سے بندھے ہونے کی وجہ سے پٹی زور سے کھینچنے پر اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور خون بہنے لگا تھا۔ باسل نے آنکھیں بھیجتے ہوئے رخ بدلا، وہ ایسے مناظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا نام شیکھر وشواس ہے، سب شیخ کہتے ہیں، اگر کہہ سکو تو تم بھی کہہ سکتی ہو۔ میں اس گینگ کا سربراہ ہوں، اب کرو میرے خلاف کیا کرنا چاہتی ہو۔ مجھے تم جیسے کتوں کو انجام تک پہنچانا آتا ہے۔ باسل نے سر کو جھٹکا، وہ قید میں آ کر پنجروں سے سر ٹکرا رہی تھی، جس سے وہ خود ہی زخمی ہو سکتی تھی۔ بکواس بند کرو لڑکی، تمہاری تو لاش بھی نہیں ملے گی تمہارے گھر والوں کو۔ تمہارا حشر دیکھ کر کوئی بھی اولڈ پیلس میں آنے کی غلطی نہیں کرے گا، سوچے گا بھی نہیں۔ اسی اولڈ پیلس میں تم سب کی قبریں بنواؤں گی۔ تم لوگوں کا انجام دیکھ کر کوئی ایسے کام کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نڈر لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر انہوں نے لڑکیوں کو رحم کی بھیک مانگتے دیکھا تھا بس، اور یہ دھمکیاں دے رہی تھی۔ شیخ غصے سے کانپا اور باسل کو اشارہ کیا۔ باسل نے اس باہر سے کمزور اور اندر سے نڈر لڑکی پر ایک نظر ڈالی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے سفید گال پر رقم کیا۔ دائمہ نے قہر آلود نظر باسل پر ڈالی۔ باسل اس کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پا رہا تھا، سر جھکائے رخ بدل کر کھڑا ہو گیا۔ پوری زندگی میں پڑے جانے والا پہلا تھپڑ تھا، اور تھپڑ مارنے والے نے انتہائی بے رحمی سے مارا تھا۔ کم سے کم اسے ایسا ہی لگا۔ تو چڑیا ابھی بھی اڑنے کے خواب آ رہے ہیں؟ زنانہ آواز پر دائمہ نے سر اٹھایا۔ سامنے نازک حسینہ سنیہا الال سر پر پٹی باندھے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دائمہ نے دانت بھینچے، وہ فاتحانہ نظریں برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ دائمہ نے اوپر سے نیچے تک انتہائی گہری نظر اس پر ڈالنے کے بعد آنکھ کا کونا دبایا۔ کمال لگ رہی ہو۔ وہاں موجود سب نے باری باری ویسے ہی گہری نظروں سے اسے دیکھا جو کہ فطری عمل تھا۔ دائمہ نے وہاں موجود سب کا دھیان اپنے سے ہٹا کر سنیہا الال پر مبلوز کروا دیا تھا۔ اب فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سنیہا کو دیکھ رہی تھی، اور سنیہا کا خون کھول گیا تھا۔ سنیہا نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ کسی نے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ سنیہا نے حیرت سے باسل کو دیکھا، جو اپنی سرد آواز میں کہہ رہا تھا یہ اس کے کرنے کے کام نہیں، وہ خود تو دائمہ کو تھپڑ مار سکتا تھا۔
मगर अपने सामने किसी और को नहीं मारने दे सकता था। आज तो मेरा दिन ही बुरा है जो कि इस लड़की की वजह से हुआ है। स्नेहा सोच के रह गई। मेरी नज़रों से दूर करो इस लड़की को, स्नेहा चिल्लाई। वो उस गैंग में लड़कियों को बेचने का बड़ा जरिया थी। उसे शेख भी बिगाड़ नहीं सकता था। ओल्ड पैलेस में स्नेहा ने अपनी धाक बिठा रखी थी, मगर वो धाक वो चाहते हुए भी बासिल पर नहीं बिठा सकी थी। दाइमा भी मज़ीद उनकी अदालत में नहीं रहना चाहती थी। उसे यहाँ से भागने का प्लान सोचना था, मगर उस कमरे की अश्तियाल अंगेज़ बदबू सोचने की सलाहियत शल कर देती थी। जब उसे वापस उस कब्रनुमा कमरे में ले जाने लगे तो उसने दूर दरवाजे से लोगों को आता देखा, जिसमें से अंदर असला लाया जा रहा था। ये बैरूनी रास्ता था और वो यही ढूंढना चाहती थी। रस्सियाँ खोलना उसके लिए मुश्किल नहीं था, मगर इस कब्रनुमा कमरे का दरवाज़ा खोलना मुश्किल हो सकता था। पीछे खड़ा बासिल उसकी नज़रों के ताक़ुब में देख रहा था। वो समझ गया था इस लड़की के इरादे ठीक नहीं हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ इरादे बनाने से कहाँ कुछ होता है। मगर वो जानता नहीं था वो दाइमा हैदर थी, खतरों को भी खतरों में डालने वाली लड़की। दाइमा ने नज़रें उठाए बासिल को देखा, जिसकी नज़रें उस पर जमी थीं। बासिल ने उसकी नज़रें उठाने पर अपनी नज़रें हटा ली थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर देखना उसके बस की बात नहीं थी। दाइमा ने तेवरी चढ़ाई। उसे थोड़ी देर पहले इस शख्स से पड़ने वाला यादगार थप्पड़ याद था, जो वो इतनी आसानी से नहीं भुलाने वाली थी। खैर, इसी के साथ इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है। और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।